کچھ نوجوان ابتدائی جوانی میں ہی موٹاپے یا وزن کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی عمومی وجہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے جو فائدے سے زیادہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے باوجود نوجوان اگر اپنی صحت کے لیے غذا میں کچھ ترامیم کر لیں یا اس کا طریقہ کار تبدیل کر لیں تو اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ لائن کے مطابق اگر ان تجاویز پر عمل کر لیں تو اپنا وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم وہ تجاویز آگے آنے والی ویڈیو میں آپ تک شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1، اپنی صحت کے لیے اہداف ضرور مقرر کیجیے۔ جسمانی زائد چربی سے محروم ہونا اچھی صحت سے لطف اندوز ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن وزن کو کم کرنے کے بعد حقیقت پسندانہ وزن اور جسمانی شکل کے اہداف حاصل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ زیادہ وزن رکھنے والے نو عمروں کے لیے جسمانی اضافی چربی کم کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ توجہ ہمیشہ جسمانی وزن کے بجائے صحت کو بہتر بنانے پر رکھنی چاہیے۔ حقیقت پسندانہ وزن کا ہدف کچھ نوجوانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن غذا کو بہتر بنانا اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ عمومی طور پر زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر، اسکول اور دوستوں کی مدد سے وزن میں کمی ممکن ہے اور اس کے بعد زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو فروغ دینے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، مشروبات سے پرہیز کریں۔ اضافی وزن کو کم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ میٹھے مشروبات جیسے سوڈا، انرجی ڈرنکس اور پھلوں کے مشروبات کا استعمال کم کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اجزاء ترکیبی وزن بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق ان مشروبات میں شامل چینی کی زیادہ کھپت نو عمر جوانوں کے وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے اور اس سے صحت کے مسائل کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کھیلوں کی ٹیم میں شامل ہونا یا جم جانا ضروری نہیں، لیکن کم وقت کے لیے بیٹھنا اور زیادہ حرکت کرنا تو ممکن ہے، کیونکہ جسمانی چربی سے نجات حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ عام طور پر آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں اضافہ پٹھوں کی زیادہ حرکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کے کلوریز کو زیادہ مؤثر انداز میں جلانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ہفتے ایک نیا کھیل یا سرگرمی میں حصہ لیا جائے اور اس میں خوب توازمائی کی جائے، جیسے پیدل چلنا، سائیکل چلانا، دوڑنا، فٹ بال، یوگا، تیراکی وغیرہ۔ اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ نقل و حرکت سے مشغول ہونا یا ورزش کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے نو عمر افراد میں افسردگی کی علامات کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، جسمانی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ کلوریز پر توجہ دینے کے بجائے غذائی اجزاء کی کثافت پر مبنی کھانوں کا انتخاب کریں جن پر کھانا مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں وٹامنز، معدنیات اور فائبر وغیرہ شامل ہیں۔ کیونکہ نوعمر بچے ترقی کے مرحلے میں ہوتے ہیں، اس لیے بالغوں کی نسبت ان کو کچھ غذائی اجزاء جیسے فاسفورس اور کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سبزیاں، پھل، اناج، یہ ساری چیزیں اچھی چربی اور صحت مند پروٹین کے لیے نہ صرف بہترین غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ وزن کم کرنے میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سبزیوں میں ریشہ، اناج اور پھلوں کے ساتھ ساتھ انڈوں، مرغی، پھلیاں اور گری دار میوے جیسے ذرائع میں پروٹین ہوتی ہے۔ ان کے استعمال سے آپ زیادہ کھانے اور اضافی چربی سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، چربی کے اضافے سے مت گھبرائیں۔ بچوں اور نو عمر جوانوں کو بڑوں سے زیادہ چربی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کا جسم نشو و نما کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اگر اس دوران وزن کم کرنے کی کوشش کی جائے یا ادویات کا استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چربی کم کرنے کی صورت میں دماغ کی نشو و نما پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ چربی کی مقدار کو کم کرنے کے بجائے غیر صحت مند اشیاء سے صحت مند اشیاء کی طرف منتقل ہونے پر توجہ دیں، جیسے تلے ہوئے کھانوں اور شوگر بیکڈ سامان سے پرہیز کریں اور اس کے بجائے گری دار میوے، زیتون کا تیل اور فیٹی مچھلی وغیرہ کھانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، اضافی شوگر پر کنٹرول کریں۔
نوعمر جوان عموماً ایسی اشیاء کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں جن میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹافیاں، بسکٹ، میٹھی اشیاء وغیرہ۔ ایسی اشیاء سے حد ممکن اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسی اشیاء کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بھوک کے نظام کو متاثر کر دیتا ہے۔ بچے کا جب یہ نظام متاثر ہو جاتا ہے تو وہ کبھی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے اور اس کو کبھی بالکل بھوک نہیں لگتی۔